السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ لوگوں کے لیے لے کر آئی ہوں بہت ہی مزیدار لاجواب شامی کباب کی ریسیپی۔ یہ آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے ریشے دار کباب بن کر تیار ہوئے ہیں۔ تو اگر آپ بھی اس طرح کے کباب بنانا چاہتے ہیں تو میری ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک دیکھیے گا اور کوئی پارٹ سکپ نہ کیجیے گا۔ تو یہاں پر میں نے 2 کپ جو ہیں دال لی ہیں اور ان کو اچھے سے دھو کر بھگو کر رکھ دیا ہے۔ تقریباً 2 گھنٹے کے لیے آپ لوگوں نے دال کو بھگو دینا ہے۔ 2 گھنٹے کے بعد ہم لوگ اپنا کوکنگ کا پروسیس سٹارٹ کریں گے۔ میں نے بیف کا گوشت استعمال کیا ہے اور فروزن گوشت لیا ہے۔ اگر آپ لوگ چاہیں تو مارکیٹ سے فریش گوشت بھی لے سکتے ہیں اور آپ لوگ مٹن یا پھر چکن کا استعمال بھی کر سکتے ہیں۔ دوسری چیز یہ کہ بہت سارے لوگ قیمے کی کباب جو ہیں وہ بناتے ہیں، تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے کباب ریشے دار بنے تو قیمے کے بجائے آپ گوشت کی اس طرح میڈیم سائز میں بوٹیاں کر کے استعمال کیجیے گا۔ اس سے کیا ہوگا، ٹکیاں بہت ہی ریشے دار اور بہت ہی مزیدار بنیں گی۔ تو چلیے اب اپنے نیکسٹ اسٹیپ کی طرف موو کرتے ہیں۔ جو دال ہم نے بھگو کے رکھی تھی اس کو تقریباً 2 گھنٹے ہو چکے ہیں، اس کا پانی ریموو کر لیں گے اور اب کوکر میں گوشت ڈال کر دال ڈال دیں گے۔ اب اس میں جائے گا پیاز، اور میں نے تقریباً 2 بڑے سائز کے پیاز کو بڑے بڑے پیسز میں کٹ کر لیا تھا۔ یہ دیکھیں، آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں۔ اب ان کو اس طرح ہم لوگ کوکر میں ڈال دیں گے۔ اور میں آپ کو بتاتی چلوں کہ میں یہ سارا سامان جو کوانٹٹی انگریڈینٹس کی یوز کر رہی ہوں وہ کلو گوشت کے حساب سے یوز کر رہی ہوں۔ اگر آپ کی دال اور گوشت آپ زیادہ استعمال کر رہے ہیں تو آپ باقی انگریڈینٹس کی کوانٹٹی بھی بڑھا دیجیے گا۔ پھر اس میں 2 ٹیبل سپون لہسن ادرک کا پیسٹ شامل کر دیں گے۔ 1 ٹی اسپون کالی مرچ یوز کی ہے میں نے، اور تقریباً 4 سے 5 لونگ ایڈ کریں گے۔ تقریباً 3 ٹکڑے دار چینی کے شامل کر دیں گے۔ 3 بڑی الائچی شامل کریں گے جس کو میں نے بیچ میں سے کھول لیا ہے۔ یہ دیکھیں، ایسے آپ لوگوں نے اس کو بیچ میں سے توڑ کر پھر ایڈ کرنا ہے۔ پھر جائے گا اس میں 1 ٹی اسپون زیرہ، 3 سے 4 ثابت لال مرچیں ایڈ کریں گے۔ اگر آپ لوگ تیکھا کم پسند کرتے ہیں تو آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں۔ پھر اس میں شامل کریں گے 2 بڑے چمچ سوکھے دھنیا کے پاؤڈر کے۔ میں نے اس میں 2 ٹی اسپون نمک شامل کیا ہے، آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگلی شامل کیجیے گا، کم یا زیادہ۔ پھر اس میں جائے گی 1/2 ٹی اسپون ہلدی پاؤڈر۔ دین میں نے شامل کیا ہے 1.5 ٹیبل اسپون کٹی ہوئی لال مرچ۔ اب یہ سارے مسالے اس میں نے شامل کر دیے ہیں جن جن مسالوں کی ضرورت تھی۔ اب اس میں ہم نے کرنے ہیں 2 کام۔ پہلا یہ کہ ہم لوگوں نے گوشت کو اچھے سے گلانا ہے۔ جتنا گوشت آپ کا اچھے سے کوک ہوگا، ٹینڈر ہوگا، اتنی ہی اچھی آپ کی شامیاں بن کر تیار ہوں گی۔ دوسری چیز جس کا آپ نے دھیان رکھنا ہے وہ ہے دال بھی اچھے سے کوک ہونی چاہیے، گلی بھی ہونی چاہیے۔ تیسری چیز، پانی آپ نے اتنی اماؤنٹ میں ایڈ کرنا ہے کہ جتنی اس کی ضرورت ہے۔ اگر پانی بچ جاتا ہے تو اس کو ہم لوگ بعد میں پکا لیں گے۔ اب یہاں پر میں پانی ایڈ کر رہی ہوں۔ میں نے 1 کلو گوشت اور 2 کپ دال کے حساب سے 3 گلاس پانی کے ایڈ کیے ہیں۔ اگر آپ کے انگریڈینٹس زیادہ ہیں تو آپ پانی کی مقدار بھی بڑھا لیجئے گا۔ اب اس کو پانی ڈالنے کے بعد اچھے سے مکس کر لیں گے، اور مکس کرنے کے بعد کوکر کا ڈھکن بند کر دیں گے۔ اب اسے تب تک ہم لوگ پکائیں گے جب تک گوشت اور دال اچھے سے پک نہیں جاتی۔ اب فلیم کو آف کر کے ڈھکن ہٹا کر دیکھیں گے کہ گوشت اور دال گلی ہیں کہ نہیں۔ تو یہ دیکھیں، پانی بالکل ڈرائی ہو چکا ہے اور جلا بھی نہیں ہے۔ تو پرفیکٹ ٹائمنگ پہ ہم نے کوکر کو بند کر دیا تھا، اور یہ دیکھیں گوشت بھی اچھے سے گل چکا ہے۔ اب ہم لوگوں نے اس میں کیا کرنا ہے، یہ جو مسالے ہم لوگوں نے ثابت مسالے ایڈ کیے تھے یہ آپ لوگوں نے نکال لینے ہیں، کیونکہ نیکسٹ اسٹیپ میں ہم اس کو میش کریں گے۔ تو مکسچر کو میش کرنے سے پہلے آپ نے یہ ثابت مسالوں کو ریموو کر لینا ہے۔ آپ چاہیں تو چمچ سے بھی میش کر سکتے ہیں۔ یہاں پر میں نے کنڈی ڈنڈا کا جو ڈنڈا جسے ہم مسالے کوٹتے ہیں اس کی مدد سے میں میش کری۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ اچھے سے میش ہو جاتا ہے، کوئی لمپس نہیں رہتے اور جلدی بھی ہو جاتا ہے۔ تو آپ لوگوں کو جس سے ایزی لگے آپ لوگ اس سے اچھے سے مکسچر کو میش کر لیجئے گا۔ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں اور میری ویڈیو پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں تو ڈونٹ فرگیٹ ٹو لائک اینڈ شیئر، اور سبسکرائب کیجیے گا میرے چینل کو، اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا تاکہ میری ہر آنے والی نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے اور آپ اس طرح کی یونیک اور ڈیفرنٹ ریسیپیز ٹرائی کر سکیں۔ جزاک اللہ خیر۔ تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ مکسچر کتنا اچھے سے میش ہو چکا ہے، اور یہ دیکھیں اس کے ریشے بھی بن چکے ہیں۔ اور اگر آپ کا مکسچر ایسا نہیں ہے تو یقیناً آپ نے کوئی نہ کوئی سٹیپ مس کیا ہے جس کی وجہ سے ایسا نہیں ہوا۔ تو ویڈیو کو سکپ نہ کیا کریں، پوری دیکھا کریں تاکہ آپ سے کوئی بھی سٹیپ مس نہ ہو۔ اب ہم نے کسی بڑے باؤل میں یا پھر پرات میں مکسچر کو نکال لینا ہے اور اسے ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے۔ ٹھنڈا ہونے سے کیا ہوگا کہ جب آپ کا مکسچر ٹھنڈا ہوگا تو وہ تھک ہو جائے گا، جس سے شامیاں بنانے میں اور آسانی آئے گی۔
تو جی مکسچر جو ہے وہ کافی حد تک ٹھنڈا ہو چکا ہے. اب ہم اس میں کچھ اجزاء ایڈ کریں گے. سب سے پہلے میں نے اس میں 3 عدد انڈے ایڈ کیے ہیں. پھر اس میں تھوڑی سی چاپ کی ہوئی لال مرچیں شامل کریں گے. پھر جائیں گے اس میں چاپ کی ہوئی ہری مرچیں. پھر اس میں جائے گا ہرا دھنیا. ہرا دھنیا تو آپ جس چیز میں شامل کر دیں اس چیز کا ٹیسٹ اور بڑھ جاتا ہے. تو میں نے تھوڑا سا زیادہ ہرا دھنیا ایڈ کیا ہے. اس کی خوشبو بھی بہت اچھی لگتی ہے. اب اس کو ہاتھوں کی مدد سے اچھے طریقے سے مکس کریں گے. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مکسچر کی بائنڈنگ کتنی اچھی ہوئی ہے. آپ لوگوں نے مکسچر کو تقریباً ایسے ہی 1 سے 2 منٹ تک مکس کرتے رہنا ہے تاکہ اس کی بائنڈنگ ایسی ہو. اب ہم کریں گے اس کی بنائیں گے شامیاں. تھوڑا سا مکسچر لیں گے ہاتھ میں اور اس کو سب سے پہلے راؤنڈ شیپ دیں گے. دین اس کو پریس کر کے شامی کی شیپ دے دیں گے. یہ دیکھیں سائڈوں سے بھی اس کو راؤنڈ کر لیں گے اچھے سے. شامی کا سائز آپ اپنی مرضی سے رکھ سکتے ہیں. اگر آپ نے زیادہ بڑی بنانی ہے تو مکسچر زیادہ یوز کر لیں. میں نے یہاں پر میڈیم سائز کی شامیاں تیار کی ہیں. یہ دیکھیں کتنی پرفیکٹ شامی بن کر ریڈی ہوئی ہے. اب ایسے ہی ہم لوگوں نے باقی مکسچر کی بھی شامیاں تیار کر لینی ہیں. تو میں نے ساری شامیاں ریڈی کرنے کے بعد ان کو فریز کر لیا تھا اور ماشاءاللہ اس مکسچر سے کافی زیادہ شامیاں بن کر تیار ہوئی تھی. اب ہم یا چھری کی مدد سے یا پھر کسی بھی نوکیلی چیز کی مدد سے ان کو پلیٹ سے علیحدہ کر لیں گے. اور پھر ہم لوگ لیں گے ایک ڈسپوزیبل بیگ اور اس میں یہ ساری شامیاں رکھ کر ان کو سٹور کر لیں گے. آپ ان کو تقریباً 2 مہینے تک سٹور کر کے یوز کر سکتے ہیں. آپ کا جب دل کرے یا جب بھی کوئی گیسٹ آئے آپ نے کسی کو بھی سرو کرنا ہے تب آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا کیونکہ یہ پہلے سے ریڈی ہوں گی. بس ان کو فرائی کرنا ہے فریزر سے نکال کر اور یہ فٹافٹ ریڈی ہو جائیں گی. تو یہ دیکھیں ایسے ہی آپ نے جتنی بھی شامیاں تیار کی ان کو ڈسپوزیبل بیگ میں سٹور کر لینا ہے. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ کتنی زیادہ اماؤنٹ میں جو شامی کباب ہے وہ ہمارے تیار ہوئے ہیں. گوشت سے آپ اتنے زیادہ شامیاں بنا سکتے ہیں. تو اب ان کو بھی ہم لوگ ڈسپوزیبل بیگ میں ڈال لیں گے. اب میں آپ کو فرائی کر کے بھی دکھا دیتی ہوں. فرائی کرنے کے لیے ایک پین میں ہم لوگ آئل ڈالیں گے اور آئل کو گرم ہونے کے لیے رکھ دیں گے. اور جیسے آئل گرم ہو جائے گا تو اس میں اپنی شامیاں ایک ایک کر کے ڈال دیں گے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے اس پر کوئی مکسچر کوئی میدے کی کوٹنگ یا کوئی انڈا نہیں لگایا. ڈائریکٹ ان کو شامیوں کو فرائی کیا ہے. اب جیسے ہی اس کا گولڈن براؤن کلر ہو جائے گا تو ہم اس کی سائڈ کو چینج کر دیں گے. اور یاد رہے کہ آپ نے ان کو میڈیم فلیم پر فرائی کرنا ہے. ہائی فلیم نہیں رکھنا نہیں تو بہت جلدی یہ جل جائیں گی. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دونوں سائڈوں کا کلر کتنا پیارا گولڈن براؤن سا ہو گیا ہے اور شامیاں بہت اچھے سے فرائی ہو چکی ہیں. اب اس پوائنٹ پر ہم فلیم کو آف کر دیں گے اور ان شامیوں کو گرما گرم سرو کر لیں گے. تو اب میں آپ کو ان شامیوں کو توڑ کر دکھاتی ہوں کہ یہ اندر سے کیسی ہیں. تو یہ دیکھیں کتنا ریشے دار شامی کباب بن کر تیار ہوئے. آپ ان شامیوں کو جس طریقے سے کھائیں گے ان کا ٹیسٹ لاجواب ہی آئے گا. چاہے چاولوں کے ساتھ کھائیں، روٹی کے ساتھ کھائیں، برگر میں لگا کر کھائیں یا پھر اس کے سینڈوچز بنا کر کھائیں، ہر چیز کے ساتھ بہت مزیدار لگیں گے. کتنی ٹیمپٹنگ لگ رہی ہیں دیکھنے میں، اتنی ٹیسٹی لگ رہی ہیں. اور فرائی کرتے ہوئے جو ان کا کلر آیا وہ بھی بہت پرفیکٹ آیا ہے. آپ نے ان کو زیادہ دیر فرائی نہیں کرنا. اگر آپ لوگوں کو میری ریسیپی پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا تاکہ میری ہر آنے والی نیو ویڈیو کو نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے اور آپ اس طرح کی ڈفرینٹ اور یونیک ریسیپیز ٹرائی کر سکیں. اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا. پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.